آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچر ہے۔ گزشتہ روز میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈالر 18 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور کیا آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، آئی ایم ایف ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں، اور کس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈیل ہوئی ہے، جو ہم نے ان سے قرض لینا تھا اس میں تاخیر ہو گئی ہے، اور یہ ساری اس میں ویڈیوز میں ساری ڈیٹیلز شامل تھے۔ مزید نئی اپڈیٹس یہ ہیں کہ ملک میں اس وقت 41% مہنگائی ہو چکی ہے، ہر چیز میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ موٹر بائکس کی قیمتیں دیکھ لیں، کاروں کی قیمتیں دیکھ لیں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے اب آنے والے روز میں دوائیوں کی قلت ہونے جا رہی ہے۔ میں بتاؤں گی کہ ہمارے ملک میں دوائیوں کی قلت کیوں ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک بدترین مالی سال ہمارا ہے اور بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا جو زور چلتا ہے وہ عام عوام پہ چلتا ہے۔ انہوں نے ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں، پیٹرول پہ، یوٹیلیٹی کے جو سارے ہمارے سامان ہوتے ہیں اس پہ، اور گھی پہ اور راشن پہ اور بجلی گیس ان سب پہ لگا دیتی ہے ٹیکسز، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے۔ اب جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل چل رہی تھی تب بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو 18 گریڈ سے جو اوپر کے تمام جو افسر ہیں ان کی پراپرٹیز کو پبلک کیا جائے۔ یہ بہت اچھا اقدام تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ جب پبلک ہوں گی تو ساروں کے اثاثے سامنے آئیں گے سب کے، اور پھر ٹیکسز آسانی سے لگائے جا سکیں گے۔ ہمارے ملک میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ ہر کوئی نہیں دیتا۔ بڑی بڑی صنعتیں رکھنے والے اور گندم جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں جو کاشت کرتے ہیں اور اس سارا ان کا کاروبار ہے، وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں۔ ٹیکس یہ لوگ نکلواتے ہیں صرف عام لوگوں سے۔ جب ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، جب ہر بندے پہ ٹیکس لگایا جائے گا تب ہی ہمارے ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ ایسا تو نہیں آنے والا کہ ہم عام لوگوں پہ ٹیکس لگاتے پھریں اور پھر کہیں جو ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ کام ہم بڑے سالوں سے کر رہے ہیں لیکن آج تک ہمارے حالات کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہمارے حالات میں، اور اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ ہمارا جو لوگ ہیں، وہ ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں، وہ صرف عام عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ جب بھی آئی ایم ایف ان کو کہتی ہے بھئی اپنے ٹیکسز بڑھاؤ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ٹیکس بڑھا دیں گے، کام کریں گے۔ وہ چھوٹے جو طبقے کے لوگ ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، وہ بجلی مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا کر دیا، ڈیزل مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، بس یہیں ان کا زور چلتا ہے۔ خیر، ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بہت شدید بڑھ چکی ہے۔ اب مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں پچھلے 48 سالہ ریکارڈ ہمارا ٹوٹ چکا ہے مہنگائی کا۔ میں نے آپ نے چینل کو فالو کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے ڈالر کی قیمت جو یکدم بڑھی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ جو ہماری قیمت، ہماری اس ٹائم انفلیشن جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جو حکومت بتا رہی ہے وہ 31% بتا رہی ہے، 31.55، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ تقریباً ہوگا 50-60%۔ اب رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 31.1% پر پہنچ گئی، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس سے پیمائش کی گئی مہنگائی کی شرح فروری میں بڑھ کر تاریخی بلند ترین سطح 31.55% پر پہنچ گئی ہے۔ اب ادارے کے مطابق مہنگائی گزشتہ مہینے 27.60% پر تھی۔ اس سے قبل اپریل 1975 میں مہنگائی کی شرح 29.3% تھی، جبکہ فروری 2022 میں مہنگائی کی شرح 29.3% تھی۔ یہ انہوں نے 1975 کا بتایا کہ تب بھی اتنی تھی اور اب بھی اتنی ہے۔ 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن یہ اتنی نہیں ہے، 31% ہے ہی نہیں، 50-60 سے اوپر ہی ہوگی یا 50-60 کے قریب ہی ہمارے اس ٹائم ملک میں انفلیشن کا ریٹ چل رہا ہے۔ اب چینی، مونگ کی دال، سگریٹ کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی تھی، پارلیمنٹ میں ٹھہر کے وہ سینیٹر تھی، پتہ نہیں ایم این اے تھی، جو بھی تھی، انہوں نے بہت ہی ایک دمدار تقریر کی تھی اور ان کا کافی ان کی تقریر وائرل بھی ہوئی تھی۔ سگریٹ کی قیمت میں بہت تقریباً 700-800 پہ پہنچ چکی ہے سگریٹ کی ایک پوری ڈبی۔ اب تیل، گھی، تازہ پھل، دودھ اور باقی مچھلی، گوشت جو بھی ہے، ان میں بہت
حد تک اضافہ ہو چکا ہے. غریب کی پہنچ سے بالکل دور ہو چکی ہیں یہ چیزیں. غریب کا حال جو ہے وہ بہت خراب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال کے دوران پیٹرول کی قیمتوں میں 63% اضافے سے اور 63% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر. اور جو گیس کی قیمتوں میں اس میں 62%. گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، باقی جو کرائے ہیں، ہر چیز میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. عام آدمی کی پہنچ سے بھی چیزیں بہت دور جا چکی ہیں. سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کس طرح سے اس مہنگائی سے ڈیل کریں گے. حکومت ہماری آمدنی اتنی، لوگوں کی اتنی سیلریز بڑھاتی نہیں ہے، وہ انہوں نے وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہیں، اور مہنگائی ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. جو دل کیا جا رہا ہے وہ اتنے ٹیکس لگا رہی ہے، اور جو IMF کہہ رہی ہے اتنے ٹیکس بڑھائے جا رہی ہے. اب آتے ہیں گاڑیوں پہ. گاڑیاں اور موٹر بائکس، ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. اب جو ہونڈا کمپنی ہے اس نے اپنی تقریباً موٹر بائکس میں 7 سے 8 ہزار روپے کا اضافہ کر دیا. مختلف جو ان کی موٹر بائکس ہیں CD70 اور جو باقی ویریئنٹس ہیں اس میں. اب آتے ہیں سب سے اہم خبر کی طرف، جو ہونے جا رہی ہے ملک میں ادویات کی کمی. خبر کے مطابق ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات سمیت کئی دیگر ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے. یہ بات وفاقی وزارت صحت کے حکام نے ڈریپ کو لکھے گئے خط میں کہی ہے. ڈریپ ہمارا یہ دوائیوں کا ایک ہمارا ادارہ ہے، اس نے اس کو خط کو لکھتے ہوئے کہا کہ بہت زیادہ ہماری دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری دوائیوں کی قیمتوں میں قلت کیوں ہو رہی ہے اور پرائس کیوں بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو یہ دوائیاں بنتی ہیں یہ بنتی ہیں خام مال سے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ڈالر کی پہلے سے قلت چل رہی ہے. ڈالر ہے نہیں ہمارے پاس. ڈالر ہوگا تو ہم وہ خام مال جو ہمارا آیا ہوا ہے بندرگاہوں پہ پہنچا ہوا ہے، ڈالر ہوگا تو اس کو اتروائیں گے اور اپنے پاس اس کو لے کے آئیں گے، اور اب آگے انڈسٹریز میں وہ پہنچے گا اور سارا ایک پروسیس چلے گا. تو وہ خام مال ہمیں مل نہیں رہا. ہم ایک تو منگوا بھی نہیں پا رہے. بینکوں پہ بھی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو ڈالر کی آپ نے پیمنٹس ہیں، جو ڈالر بیچنا ہے اور جو سارا ہے، یہ اس پہ تھوڑی پابندی لگا رکھی ہے حکومت نے، اور بینکوں کو روکا ہوا ہے اس کو سیل کرنے سے. تو جب یہ سارا ایک پروسیس نہیں چلے گا، خام مال ہمیں نہیں ملے گا، ہماری جو فارماسوٹیکلز کمپنیز ہیں، تو پھر کس طرح سے ادویات بنیں گی. ادویات نہیں بنیں گی تو پھر اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر کمی بھی ہوگی. اب ڈریپ کو جو خط لکھا گیا اس میں حکام نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت 131 ادویات ناپید ہو چکی ہیں، جس میں سے زیادہ تر ملٹی نیشنل فارماسوٹیکل کمپنیز کی ہیں، باہر سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب سیکریٹری کوالٹی کنٹرولر بورڈ اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد سمیت پورے ملک میں ضروری 131 ادویات میسر ہی نہیں ہیں. اب سیکریٹری کوالٹی بورڈ نے اسلام آباد کے جو ڈریپ حکام ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ ادویات کی بلا تعطل سپلائی کے لیے درکار ضروری اقدامات کیے جائیں. وفاقی وزارت صحت کے حکام کا اس حوالے سے موقف ہے کہ اکثر ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں کے تنازع پر پیداوار بند کر دی ہے. ڈریپ حکام کا کہنا ہے کہ ناپید ہونے والی اکثر ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ڈریپ نے پہلے ہی سفارش کر رکھی ہے. ادویات کی عدم دستیابی کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. خیر، اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.